جو پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات جس طرح سے سامنے آئے ہیں، کیونکہ اختلافات کی خبریں تو پہلے بھی آتی تھی، اور خاص طور پر جو بانی چیئرمین کے حوالے سے بھی خبر ہم نے بھی بارہا اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ کبھی کوئی لیڈر یہ کہہ دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، بیانیے کے حوالے سے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. لیکن اب جو معاملات ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے، کیونکہ اب ایک طرف یہ خبریں ہیں کہ گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے، حکومت کے خلاف تحریک انصاف ہی ظاہر ہے اس کو لیڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، حکومت کے خلاف ایک اسٹریٹجی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف تقسیم کا شکار ہے، تو کیا گورنمنٹ کے خلاف کوئی مؤثر حکمت عملی بنا سکے گی اور تحریک چلانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیں جی کہ جو تحریک کی بات ہو رہی ہے اور جو کچھ پی ٹی آئی کے اندر چڑی چھکا جاری ہے، جیسے میں عدالتوں کے بارے میں کہہ رہا تھا، سپریم کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے، اور شیر افضل مروت نے اس کو سیدھے الفاظ میں بیان کر دیا کہ کیا اقتدار اور اختیار کی لڑائی ہے جو خان صاحب کے پاس جا کے لوگ پیش کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جب علی امین گنڈا پور سے صدارت لے لیا ہے تو جس طرح ان کے خلاف ایک کمپین ہوئی تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ تو اب وزارت اعلیٰ بھی جائے گی، تو وہ اپنے لیے شروع ہو گئے، اپنے گروپ کو لانچ کر دیا. پہلے پی ٹی آئی کی کے پی میں اور بڑی جماعتوں میں یہ گروپنگ ہمیشہ سے ہوتی ہے، لیکن جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین ہے عمران خان ہے، گرپ تو ان کی ہونی ہے، لیکن میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ خود لڑاؤ اور تقسیم کرو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں. وہ جیل میں مختلف لوگوں کو ایک ہی جگہ کے بارے میں مختلف احکامات جاری کرتے ہیں، تم یہ کر لو اور تم یہ کر لو. جیسے بیگم بشرا کو کہہ دیا کہ ڈی چوک ہی جانا ہے اور باقیوں کو سنجانی کی لگا دی بات، اور اسی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے اور اسی پہ ٹوٹ گئے کہ جب آپ نے ویڈیو بیان نہیں دیا کہ علی امین گنڈا پور نہیں مان رہے تھے اس کو. اچھا، ساتھ ہی انہوں نے مریم نواز کا حوالہ دے دیا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے پنجاب کی اب ایک مثال تو بن گئی ہے نا کہ پروجیکٹ لانچ کیے جو انہوں نے حلف کے ساتھ اناؤنس کیے تھے، ایک ایک کر کے وہ تمام پروجیکٹس اب عمل درآمد پہ آ گئے ہیں. پیسے بچوں کو ملنے ہوں، یونیورسٹیوں کو ملنے ہوں، کسانوں کو ملنے ہوں. وہ کون سا پروجیکٹ ہے جو انہوں نے اناؤنس کیا اور اس پہ عمل درآمد نہ شروع ہو گیا ہو اور ٹائم لائن نہ دی ہو، تو ظاہر ہے پھر ایک تکلیف تو موجود ہے، اور وہ اچھائی اور برائی دونوں صورتوں میں گنی جائے گی. وہ آرمی چیف کے ساتھ چولستان میں جب گرین پنجاب یا گرین پاکستان کے حوالے سے جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر غلیظ مہم ان کے خلاف شروع کی گئی. یہ اگلا حصہ چونکہ آ رہا ہے ابھی، اس پہ ہم اور انداز سے بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ کا ملک پھلتا پھولتا ہے کیا گڑبڑ ہوتی ہے. میں نے 16 جنوری کو یہاں بتایا تھا کہ ورلڈ بینک گروپ $40 ارب کی پاکستان میں سپینڈنگ کا سوچ رہا ہے، جو اس لیے ہو رہی ہے کہ شہباز شریف گورنمنٹ میں 23 اور 24 میں سالانہ $2 ارب ورلڈ بینک کے یہاں پہ استعمال ہو چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر سال آپ کو دے سکتے ہیں. اس طرح $2 ارب کے $20 ارب ادھر، اور آئی ایف سی جن کی ہیڈ یہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کو $20 ارب پرائیویٹ شعبے کے لیے دیے جائیں گے کہ آپ سپینڈ کرتے جائیں، ہم خرچ کرتے جائیں گے. اب 20 سال بعد ڈاکٹر توقیر شاہ ہمارے وہاں ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، وہ لے کے آئے ہیں 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو پاکستان. کس لیے لائے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. وہ چاروں صوبوں میں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، ملا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کام کیسے ہو رہا ہے. اب اس کے اندر آپ شرانگیزی کر لیں، شرپسندی کر لیں کہ آپ اپنے صوبوں کو سنبھالیں، چلائیں کہ جی کیا ہے. سندھ اب دوڑ رہا ہے نا، بلوچستان دوڑ رہا ہے. کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟ کے پی میں چیف منسٹر کام کریں یا نہ کریں، لیکن مشینری کو جامد کر دیا انہوں نے آپس کی لڑائیوں سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ایک طرف صوبے باقی کام کر رہے ہیں تو مقابلے میں کے پی کو بھی اپنے لوگوں کی اچھی ان کے اوپر سپینڈنگ کرا کے انویسٹمنٹ لینی چاہیے اور کام کرنا چاہیے. جیسے سی پیک میں پرویز خٹک دھرنوں میں رہے اور بعد میں کہتے ہیں ہمیں وہ جو ہے نا ڈنکی فارم ملا مانسیرے میں، ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے وہ. میں نے ان سے پوچھا تھا یہ بات، کہنے لگے نہیں ہم نے ٹائم ضائع کیا، اب ہم چترال سے ایک اسپیشل سڑک لائیں گے. وقت ہوتا ہے سپینڈنگ کے وقت اپنے پروجیکٹ لانے کا. کوئی بھی جو آپ کو ڈونر پیسے دے رہا ہے وہ سارے پاکستان کے لیے دے رہا ہے نا. وفاقی حکومت جب مذاکرات کرتی ہے تو کوئی اسلام آباد کے ضلع کے لیے تو نہیں نہ کرتی، وہ پورے پاکستان کے پروجیکٹس پہ بات کرتی ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ کیا سپینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہاں پہ ایک سے ایک بڑھ کے انویسٹمنٹ کے لیے اب کیوں آئے ہیں ورلڈ بینک کے ڈائریکٹرز، دیکھ کے جائیں گے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. صوبوں سے مل رہے ہیں، آفیسر سے مل رہے ہیں، پولیٹیکل قیادت سے مل رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ مل کے سارے اپنے پاکستان کے لیے کام کریں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب آپ گپ شپ کر لیں یا پھر انویسٹمنٹ جو آنے کے مواقع ملے ہوئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. اچھا عامر صاحب، وقت کم ہے، ہم آج یہی ایک ہی سوال کریں گے، تو اگر آپ کوئی کوئکلی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نیکسٹ پہ کروں گا تو وہ آپ ابھی کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم آج ہمارے پاس آن ایئر کم ہے. دیکھیں وہ جو آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ
ہمارے آرمی چیف پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو شر پسندی دہشت گردی ہے بالکل کلیئر مائنڈ ہے. ان کا جو پیغام ویڈیو پیغام یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ پاکستان بھر میں پھیلایا گیا, کل کیا اس کے اوپر مہم چلائی گئی. یہاں پھر مقابلے میں اب وہ ویڈیوز آ رہی ہیں جو عمران خان کے دور میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی. یہاں کسی نے کسی کو نہیں بخشا ہوا. تو یا تو پھر بیٹھ جائے نا. ان کا مخاطب دنیا تھی کل, اور افغانستان کے طالبان تھے, اور ٹی ٹی پی کا معاملہ تھا. ٹی ٹی پی میں عمران خان نے پاکستان کو پھنسایا دوبارہ لا کے اس پالیسی پہ جو فوج کی اپنی پالیسی خراب ہوئی, کیونکہ ایک وزیر اعظم اڑ گیا. وہ کہتے ہیں نا جی وہ تو فوج ہی کرتی ہے. بھئی آپ نے بزدار کو تو آخری دن تک نہیں نکالا تھا. تو پھر آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی جو کام بندہ کر رہا ہے, انیشیٹو لے رہا ہے, آپ اسے غلیظ مہم میں ڈالتے ہیں, اس کے خلاف ایکشن کے لیے بجائے اس کے کہ بات چیت کا راستہ نکالیں. آپ صرف اور صرف غلاظت آپ نے سوشل میڈیا, اسی لیے وہ قانون بنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو غلاظت پھیل رہی ہے, میرے خیال میں گورنمنٹ کو ابھی تک کسی ہائی کورٹ نے سٹے نہیں دیا, انہیں ٹریبونل بھی بنانے چاہیے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جو وہ دعویٰ ہے کہ جی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے, وہاں پہ تو ایکشن ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے پیکا کیوں نہیں آ رہا؟ جو پہلے سے نافذ ہے ایف آئی اے قانون تو موجود ہے نا, تو کیوں نہیں پکڑ رہے جو غلاظت بھری مہم چلا رہے ہیں؟ ایکشن ہونا چاہیے. جو جھوٹ بولتا ہے, کذب کا شکار ہے, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. صحیح جی. ایاز صاحب جو بنیادی سوال اس پہ بھی آپ ظاہر ہے کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی مؤثر اسٹریٹجی اس صورت میں بنا سکے گی کہ خود وہ اندر جماعت کے اندر اس قدر تقسیم نظر آ رہی ہے اور جو معاملات سامنے آئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ اچھا, یہ یا تو پہلی بار یہ نظر آ رہی ہوں نا یہ چیزیں پی ٹی آئی کے اندر, تو پھر تو اس پہ سوال اٹھتا ہے کوئی اسٹریٹجی بن سکتی ہے نہیں بن سکتی. ایک چیز پہ تو مخالف بھی عمران خان کے اس چیز پہ قائل ہیں, متفق ہیں کہ پی ٹی آئی عمران سے شروع ہوتی ہے, عمران پہ ختم ہو جاتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی یہ جو لیڈرشپ اس وقت ہے, اس پہ جو الزام لگتا ہے اور وہ کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں, اس میں بہت سے مطلب وہ ثابت بھی کرتے ہیں بہت مواقع پہ. فواد جوئی صاحب سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں ان پہ. اس کی وجہ یہ کہ یہ سارٹ آف نان پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں جو میکسیمم اس وقت پارٹی چلا رہے ہیں. یہ بھی عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا, ظاہر ہے کسی نے انہیں مجبور تو نہیں کیا تھا کہ آپ یہ کریں, انہوں نے کر دیا. ان کو اس وقت لگ رہا ہوگا کہ یہ وکیل شاید کیس بھی مفت لڑ لیں گے اور پارٹی بھی چلا لیں گے, لیکن وہ اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں, وہ تو پیسے بہت لے رہے ہیں. یہ انہوں نے تو انت کی بھی ہے. بہرحال پارٹیاں غلطیاں بھی کرتی ہیں, لیڈر بھی غلطیاں کرتے ہیں, لیکن چیزیں ایسے چلتی رہتی ہیں. جب وہ کسی اسٹریٹجی کی طرف آئیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی, وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہر پارٹی کا لیڈر تو ظاہر ہے یہی چاہتا ہے نا کہ میں جو بنا رہا ہوں پالیسی اس کے مطابق چلے اور زبردست کامیابی ہو جائے. باقی بات ہو رہی ہے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کل گفتگو کی. اچھا, ایک چیز مجھے اس ریجیم کی پازیٹیو جو لگ رہی کہ انہوں نے اب ریئلائز کر لیا ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے. یوتھ چونکہ بہت